بتائیے گا کہ ضلع شاہ کے والد نے بیان بدلا تو ان کا بیان بدلا ہے یا بدلوایا گیا ہے؟ نہیں، اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی جی صاحب ان کے گھر گئے ہیں، پریشرائز کیا انہیں، ان کو یہ اس پہ بعد میں مجبور کیا گیا کہ آپ ہمارے حق میں بیان دیں تاکہ یہ ریاست میں جو ظلم جو تشدد کر رہے ہیں اس سے بچا جائے۔ اور عمران خان صاحب پر قتل کا مقدمہ، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، دوسری طرف وہ 302 کا پرچہ خان صاحب پہ کرا رہے ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دشمنی کر رہے ہیں ملک کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ۔ یہ ان کو اغوا بھی کیا گیا تھا، ان کو اٹھا کے لے گئے تھے، اس کے بعد ان کے بیانات دلوائے گئے تاکہ یہ، کیونکہ وہ طاقتور ہیں اس وقت، وہ فل طاقتور ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیس والے جتنے بھی ہیں، میں 99% کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ مجبوری ہے۔ ایک پولیس والے کا بیان آیا تھا کہ وہ باندر کو جب ڈگڈگی بجاتے ہیں تو وہ پولیس والے باندر بن کے ناچتے ہیں کیونکہ ان کی نوکری ہے، ورنہ آپ کسی مینول، آپ کسی پولیس والے سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ خان صاحب سچ پہ ہیں، خواہ کے ساتھ ہیں ہم، لیکن ان کی مجبوری ہے، نوکریاں ہیں، ان کے آرڈر ہیں، وہ آرڈر پہ اپنا کام کر رہے ہیں، ورنہ آپ 99% پولیس والوں کو دیکھیں گے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کہاں السلام۔ سے ہیں؟ ڈی جی خان سے۔ تو یہ بتائیے گا کیا جذبات ہے خان صاحب کے لیے، اتنا دور سے آپ آ گئے ہیں؟ جذبات تو ہمارے بے شمار ہیں، اتنے جذبات ہیں کہ اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، خان صاحب کے لیے جان بھی نثار ہے، ہمارے بچے بھی قربان، ہماری مائیں بہنیں بھی قربان، ہماری بیویاں بھی قربان۔ بس میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان گدڑوں کو جو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو اگر جرأت ہے تو آئیں گرفتار کر کے دکھائیں ہمارے خان کو۔ ان کی جرأت نہیں ہے بالکل بھی۔ ہم خان کے ساتھ پیشی کے لیے ساتھ جائیں گے، پھر واپس بھی ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ بتائیے کہ خان صاحب نے جو آج فیصلہ کیا ہے، یہ جو 9 مقدمات ہیں، یہ نئے مقدمات ہیں، اگر ان میں حفاظتی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ کل پیش ہوتے ہیں، وہاں مزید کوئی مقدمات ہوتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے، ایک اصولی بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ خان صاحب عدالتوں میں پیش ہونے سے کبھی نہیں کتراتے۔ وہ وزیر اعظم بھی تھے، جب بھی عدالت نے بلایا وہ چلے گئے، وہ چھوٹی سے چھوٹی عدالت میں بھی چلے گئے تھے۔ اور ایک ایسی بات کے اوپر انہوں نے ایک خاتون جج کے بارے میں ایسا فکرہ کہا تھا جو قانون کی زد میں نہیں آتا تھا، لیکن اس وسطائی حکومت نے اس کے اوپر مقدمہ بنا دیا، اس کی عدالت میں جا کے عدم موجودگی میں معذرت کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی معذرت کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، اس کے اوپر ایک جان لیوا حملہ آپ کر چکے ہیں۔ آپ کا اپنا محکمہ داخلہ یہ کہتا ہے کہ انہیں شدید خطرہ جان کا ہے، یعنی محکمہ داخلہ خود کہتا ہے، اور سیکیورٹی دینے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں عدالتوں کا بھی پتہ ہے، نواز شریف کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پوچھا تھا کہ کل تک وہ زندہ رہے گا کہ نہیں زندہ رہے گا، تو یہ بات تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتی، اس کے لیے تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور عمران خان کو آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اور یہاں پر لاکھوں لوگ ہوں گے پنجاب اور ملک میں جن کے وارنٹ جو ہے وہ ایشو ہوں گے۔ اس طرح وارنٹ ایشو، اس طرح لوگوں کے وارنٹ جو ہے وہ تعمیل کراتی ہے پولیس، جس طرح یہاں پہ زمان پارک میں ہوا ہے۔ پھر وارنٹ تو رانا ثناء اللہ بدبخت کے بھی نکلے ہوئے ہیں، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ سر کل خان صاحب جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب اب بھی جانے کے لیے تیار ہیں، کل بھی جائیں گے۔ یہاں پر خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو خان صاحب کے ساتھ عدالت جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا جذبات ہیں ان کے، کیا کہنا ہے خان صاحب کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں جی؟ جی میں لاہور سے MN ہوں، PTI کی۔ جی تو یہ بتائیے گا، یہاں بار بار ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں، وہاں پولیس نہیں جاتی، یہاں پر 5 دن پہلے آ کے ربڑ بوٹ چلتی ہے، شیلنگ چلتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ اسی کے لیے تو، اسی آزادی کی تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ایک قانون سب کے لیے، اسی کے لیے تو جنگ ہے ساری۔ یہ سسٹم کو چینج کرنے کی جنگ ہے، یہ ایک کرسی کی جنگ نہیں ہے، یہ پورا سسٹم جو ایک غریب کو کیا بھیج دیتا ہے جیل میں اور امیر جو کو اسمبلیوں میں پہنچاتا ہے۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت کے کام ہیں، انہوں نے آتے ہی نیب کے جو قوانین چینج کیے، کلین چٹ سب کو دے رہی، اور خان پہ کیس 80 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں، جبکہ انہوں نے ایک پروف دیا، ہر میں کوئی ایسا نقطہ نہیں قانون کا جس پہ عمل
عمل نہ کیا ہو تو ان کو پھر بھی پیش ہونا پڑ رہا ہے، اور وہ ہر جگہ جاتے ہیں، ہر کیس میں سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ دوہرا معیار زیادہ عرصہ نہیں چلے گا۔ عوام جاگ گئی ہے، اب عوام کو شعور آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے رائٹ کے لیے نکلنا ہے۔ آج دیکھیے کس طرح سے ہمارے بہادر جوانوں نے، خواتین نے بدترین شیلنگ کا مقابلہ کیا۔ جیسے کشمیر میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم کوئی دشمن ہیں، ہم پاکستانی شہری ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں انٹیریئر منسٹر کو، اب اپنے ملک پہ، اپنی قوم پہ گولیاں چلا رہے ہو، افسوس کا مقام ہے، لیکن آخر کب تک ہم بھی ڈٹے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان امپورٹڈ حکومت سے آزادی لے کے دم لیں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ خان صاحب کو نواز شریف سے بہادری لینی چاہیے، تو ان کے لیے کیا پیغام دیں؟ میں کہتی ہوں جو 4 سال سے ملک سے باہر گئے بہانہ کر کے بیماری کا، اور وہ وہاں جا کے ہم نے ان کو ہاسپٹل میں تو نہیں دیکھا، البتہ بڑے بڑے شاپنگ مالز اور ریسٹورینٹ میں پائے گئے ہیں، تو مریم نواز کو تو کوئی بات زیب بھی نہیں دیتی۔ ان کی تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے، ان کی بات پہ کون یقین کرے؟ آپ ان کو میں کہتی ہوں آپ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو، اپنے والد کو بھگا دیا، بھائی بھی آپ کے کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں، تو آپ کس طرح تشریف لائی ہیں؟ آپ کی تقریر عمران سے شروع ہوتی ہے، عمران پہ ختم ہوتی ہے۔ خدا کے لیے اپنا ایجنڈا بتائیں، آخر اب چاہتی کیا ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں اس ملک کے لیے؟